اچھا، اس لیے ایران کے خلاف کامیاب نہیں ہو سکتا کہ ایران کا نیوکلیر انسٹالیشن ایک پوائنٹ پہ نہیں ہے بلکہ پھیلی ہوئی ہیں، لہٰذا ایک حملے میں آپ تمام جگہ ٹارگٹ نہیں کر سکتے۔ جو ایران کے پاس آپشن ہے وہ آپ نے اس کا آلریڈی تذکرہ کر دیا کہ ایران ایک یا دو میزائل سے جو گلف ہے، پرشین گلف ہے، اس میں ایک جہاز کو یا دو جہاز کو ڈبو دے، ساری آئل کی سپلائی سسپینڈ ہو جائے گی اور اس سے ایک انٹرنیشنل کرائسس ڈیولپ ہوگا۔ اور یہ چونکہ الیکشن ایئر ہے تو اوباما اس سٹیج پہ اتنا بڑا خطرہ نہیں لے گا۔ یعنی آپ کو مطلب ہے اسٹریٹ آف ہارموز کو اگر بند کر دیتے ہیں وہ، تو یہ تو ساری دنیا میں تیل کی قیمتیں جو ہیں یہ کہیں کی کہیں چلی جائیں گی۔ دیکھیں نا، سب سے زیادہ نقصان تو ہم جیسے ملکوں کا ہوگا جہاں پہ تیل اتنا، پیٹرول اتنا مہنگا ہے اور وہ کم از کم 50% اور اس کی پرائس میں اضافہ ہو جائے گا، تو امریکہ تو خراب ہوگا ہی، ہم جیسے ملک بھی جو ہیں مشکلات کا شکار ہوں گے۔ تو میرا نہیں خیال کہ الیکشن ایئر میں امریکہ جو ہے اس قسم کا رسک لے گا۔ ہاں، وہ پریشر رکھے گا، ڈپلومیٹک پریشر ڈالے گا، باتیں کرتا رہے گا، اسرائیل سے تڑیاں لگوائے گا، خود بھی اس قسم کی بات کرے گا، لیکن میرے نزدیک ایران پہ اس وقت اٹیک کرنا یا اگلے 3-4 مہینے میں اٹیک کرنا اوباما کی حکومت کے لیے ایک سوئسائڈ سے کم نہیں ہوگا۔ تو آپ کا خیال ہے کہ یہ زرداری صاحب کے جو بیانات آئے ہیں اور اس وقت جو فوج کا بھی موڈ ہے، پاکستان واقعی امریکہ کا دائرہ کار سے نکل کے ایک انڈیپینڈنٹ فورن پالیسی کو پرسو کرنے کی طرف چل پڑے؟ دیکھیں، پاکستان جو ہے گفتگو تو کر رہا ہے، کافی انڈیپینڈنس آج بھی شو کی ہے۔ زرداری صاحب کی گفتگو میں انہوں نے ایران کو یہ میسج کمیونیکیٹ کرنا تھا، کیونکہ ایران والے یہ شک کرتے ہیں پاکستان پہ کہ امریکن انفلوئنس ہے تو کہیں پاکستان سے ان پہ اٹیک نہ ہو جائے، تو پاکستان نے واضح کر دیا۔ ویسے بھی پاکستان کو اب سیکھ لینا چاہیے کہ اپنی سرزمین سے کسی اور ملک پہ، ہمسایہ ملک پہ اٹیک ہونا جو ہے وہ درست نہیں ہوگا۔ لیکن پرابلم پاکستان کی یہ ہے، جو پاکستان اپنا مائنڈ نہیں بنا سکا ہے کہ کس حد تک وہ ویسٹ کو یا امریکہ کو چھوڑنا چاہتے ہیں۔ میرے نزدیک پاکستان کو اپنے تعلقات تمام دنیا سے رکھنے چاہیے، مغرب سے بھی تعلقات ضروری ہیں، امریکہ سے بھی تعلقات ضروری ہیں، لیکن ان تعلقات کی ٹرمز کیا ہوں گی اس کے متعلق پاکستان غیر ضروری ڈیلے کر رہا ہے۔ اس کو آپس میں ڈسکس کر کے، فوج اور سول حکام کو ڈسکس کر کے، پارلیمنٹری لیڈر سے ڈسکس کر کے ایک فریم ورک بنانا چاہیے۔ اور سوال ہے کہ امریکہ کے ساتھ تعلقات جو بھی ہوں، یہ جو ہمارا موجودہ سیکورٹی پیراڈائم ہے، یہ پاکستان کے قومی مفاد میں نہیں کہ اس میں کچھ تھوڑی سی ترمیم کی جائے، کچھ تبدیلیاں لائی جائیں اور جو عصر حاضر کے تقاضے ان کے مطابق کیا جائے، اور یہ جو ہمارے جو بعض خطے ہیں وہ کیوں لانچنگ پیڈ کے طور پہ یوز ہوں کسی اور ملک پہ، جب ہم نے یہی کہا کہ ہم عدم مداخلت دوسرے لوگوں میں کرنا چاہتے ہیں، ملکوں میں ہمسایوں کے لیے، تو پھر وہ جس کو کہتے ہیں انگریزی میں کین وی واک دا ٹاک۔ دیکھیے، یہی تو پرابلم ہے پاکستان کی کہ وہ جو باتیں کرتے ہیں اس سلسلے میں یہ کوئی کلیئر کٹ ویو لینے کو تیار نہیں ہوتے۔ جس طرح امریکہ سے تعلقات ہیں، ختم بھی کرنے ہیں، رکھنے بھی ہیں، کنفیوژن کریٹ کیا ہوا ہے۔ جو ہمارا سیکیورٹی پیراڈائم ہے وہ آؤٹ ڈیٹڈ ہے۔ اس وقت ضرورت اس بات کی ہے کہ پاکستان نمبر 1 اپنے تمام ہمسایوں سے تعلقات کو امپروو کرے، کیونکہ اس کے علاوہ کوئی آپ کے پاس چارہ نہیں ہے۔ اسکی صاحب آپ کے ساتھ کنٹینیو کریں گے، لیکن ناظرین یہاں پہ لیں گے ہم ایک چھوٹا سا بریک۔ دیکھتے رہیے زیر بحث۔ ویلکم بیک ناظرین، ہم اپنی گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے اور آپ کی لائیو کالز ہم لاسٹ سیگمنٹ میں لیں گے۔ جی عسکری صاحب، آپ بات کر رہے تھے سیکیورٹی پیراڈائم چینج کرنے میں جو کچھ رکاوٹیں ہیں وہ کیا ہیں؟ دیکھیے، میرے نزدیک 2 چیزیں ہیں جو سیکیورٹی پیراڈائم تبدیل کرنے کے لیے ضروری ہیں۔ پہلا تو یہ ہے کہ پاکستان کو تمام ہمسایوں سے تعلقات اچھے کرنے ہیں، خصوصاً بھارت سے آپ کے تعلقات نارمل نیبر کے طور پہ ہونے ضروری ہیں سیکیورٹی پیراڈائم شفٹ کرنے کے لیے، اس کے بغیر ممکن نہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ جو ایسی تنظیمیں ہیں، ملیٹنٹ اسلامک تنظیمیں، جن کا ٹرانس نیشنل یعنی پاکستان کی باؤنڈری سے باہر ایجنڈا ہے، ان کو ڈسکریج کرنا ضروری ہے۔ جو آج کل دفاع پاکستان کونسل کو انکریج کیا گیا ہے ہمارے کچھ اداروں کی طرف سے، اس میں ایسی تنظیمیں ہیں جن کا ایجنڈا پاکستان سے باہر ہے۔ میرا خیال یہ ہے کہ اس قسم کے ایجنڈے یا سیکٹیرین ایجنڈے ہیں، ان کو ڈسکریج کرنا چاہیے اور پاکستان کو انورڈ لوکنگ ہو کر اپنی اقتصادی صورتحال کی طرف توجہ دینی چاہیے، اندرونی طور پہ سکون اور اسٹیبلٹی کی طرف توجہ دینی چاہیے، غیر ملکی یا باؤنڈری سے باہر ایجنڈا کم کر دینا چاہیے۔
جارے صاحب، عسکری صاحب نے الیکشن ایئر کی بات کی امریکہ کے حوالے دریا سے. بند کر دیا نا انہوں نے، جو یہ بات کہی نا کہ ٹرانس نیشنل ایجنڈے والی، یہ بڑی اہم بات ہے، کیونکہ اس وقت جو صورتحال ہے اس میں تو اکثر اس قسم کی جماعتوں کا جو قبلہ جو ہے پتہ نہیں کسی کا کسی طرف ہے، کسی کا کسی طرف ہے، اور انہوں نے جو یہ بات کہی کہ بعض ہمارے اداروں کی طرف سے ان کو انکریج کیا جا رہا ہے، یہ تو ایک اس پہ تو ایک الگ پروگرام کیا جا سکتا ہے. انٹیریئر منسٹری کے اوپر بھی آ رہا ہے کہ انٹیریئر منسٹر صاحب نے انہیں وہاں پہ فیڈرل کیپٹل میں ہوا انہیں اجازت مل گئی، انہوں نے پنجاب گورنمنٹ پہ شفٹ کر رہے انہوں نے جھاڑ دیا کہ جی یہ پروفیسر صاحب جو منع ہو گئے، ہم تو کئی دفعہ کہہ چکے ہیں، لیکن اگر صوبے اجازت دیتے ہیں تو ہم کیا کریں بھائی. لیکن کراچی تو ان کی اپنی حکومت ہے PPP کی، وہاں بھی ہوا ہے. پنجاب گورنمنٹ کو ہر معاملے میں متون نہیں کرنا چاہیے. میں نے کہا کہ عسکری صاحب نے الیکشن ایئر کی بات کی امریکہ کے حوالے سے، تو ہمارا بھی تو یہ الیکشن ایئر ہی ہے اور مختلف قسم کے اقدامات ہو رہے ہیں، جس میں میرا خیال ہے 20ویں آئینی ترمیم جو ہے وہ ایک بہت اہم جو ہے اچیومنٹ ہے. اس کے اوپر میرا خیال ہے پیپلز پارٹی کو بھی کریڈٹ جاتا ہے، مسلم لیگ نون کو بھی کریڈٹ جاتا ہے، باقی پولیٹیکل پارٹیز کو بھی جاتا ہے. مؤخر ہو گئی ہے سینٹ میں کسی وجہ سے جا کے، لیکن اوورآل آپ کیا دیکھتے ہیں کہ یہ ایک جمہوریت کی فتح نہیں ہے؟ یہ جمہوری اداروں کی فتح ہے، اور میرے نزدیک اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے کہ تمام تر اختلافات کے باوجود، کہ مثلا یہ کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے جو وزیر اعلیٰ پنجاب ہیں وہ زرداری صاحب کو سیکورٹی رسک کہتے ہیں، نواز شریف صاحب جو ہیں جو گیلانی صاحب کہتے ہیں اس کو الٹ کہتے ہیں. یعنی یہ بانٹا ہوا بات مجھے لگتا ہے ہمارے دونوں بھائیوں نے ادھر دونوں کو زرداری ان کو. اس کے باوجود یہ اس تہمت پہ میاں صاحب کے اوپر کہ جی یہ فرینڈلی اپوزیشن ہے، انہوں نے اس کی پرواہ کیے بغیر جہاں سسٹم کو بچانے کا مسئلہ ہے، لوگ کہتے ہیں اپنے مفادات کو، میں نہیں اس سے ایگری کرتا. ان کو معلوم ہے کہ اگر یہ ہم آپس میں بنیادی معاملات پہ اتفاق رائے نہیں کریں گے تو تیسری قوت جو ہے، جو کہ کئی قسم کے بنگلہ دیش ماڈل اور کئی ایکسٹرا کانسٹیٹیوشن اور کئی جو ٹیکنوکریٹس اپنی اچکنے سلوا کے بیٹھے ہوئے، وہ آ جائیں گے اور الیکشن حالات میں ہونے چاہیے. اور یہ بہت بڑی فتح ہوگی پاکستان کی جمہوریت کی کہ وہی حکومت الیکشن کرائے، چاہے وہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ کا جو اس میں تعین ہو گیا ہے غیر متنازع قسم کا، اور اس کے کئی ٹیئرز رکھے گئے ہیں، وہ بن ہی جائے گی. چاہے وہ اسپیکر کے زیر اہتمام بن جائے، نہیں تو اسپیکر کے، نہیں تو الیکشن کمیشن تو بنا ہی دے گا، الیکشن کمیشن کو بھی امپاور کرنے کی بات اچھا ہو جائے گا. تو اس سے جمہوریت جو ہے مستحکم ہوگی. اور اس میں زرداری صاحب کو بھی کریڈٹ جاتا ہے. زرداری صاحب کو بہت برا کہا جاتا ہے میڈیا میں بھی، اور اکثر ان کو کرٹیسزم کرتے ہیں لوگ، لیکن انہوں نے میرے خیال سے اس ملک میں پیپلز پارٹی نے جیو اور جینے دو کی پالیسی، مقام بامی کنسنسس اور آئینی رول کو مستحکم کرنے میں بڑا کلیدی کردار ادا کیا ہے. اور اس سے پہلے یہ کبھی نہیں ہوا کہ آپ ایک ایسی صورتحال میں ملک کو رہے ہیں کہ وہ کہتے ہیں زرداری صاحب 4 سال چلاکی سے گزار دیے انہوں نے تھرو ہز وٹس. میرے خیال سے وٹ کے علاوہ اس میں کچھ عقل اور دانش بھی ہے. اس کے لیے ان کے یعنی جو نائب ہیں گیلانی صاحب، وہ بھی کریڈٹ کے مستحق ہیں. اب عدالت میں دھکے کھا رہے ہیں وہ آج کل. تھوڑا سا میرا ہے نون لیگ کو بھی کریڈٹ دیتے ہیں، اور میں نے نون لیگ کو تو پہلے کریڈٹ دیا، اور نون لیگ کو بھی کریڈٹ اس چیز کا جاتا ہے کہ وہ بڑے ان کی پارٹی کے اندر بڑے ہارڈ لائنرز ہیں. ان کے میں نام کیا لوں آپ کو، جو جوتے مارتے ہیں کہ جی آپ تو فرینڈلی اپوزیشن بن گئے، ہم تو الیکشن ہار جائیں گے. لیکن میاں صاحب نے دانش مندی کا ثبوت دیا ہے بالآخر. اور یہ جو سارا معاملہ ہے اس کو جس طریقے سے سمیٹا ہے، اس سے اگر آپ دیکھیں نا، یہ جو لوگ کہتے ہیں جی اکثر ہمارے جو لبرل حضرات ہیں کہ جی یہ فوج بڑے مداخلت کرتی ہے، یہ کرتی ہے، لیکن فوج بھی پیچھے بیٹھی ہوئی ہے، پیچھے بیٹھی ہوئی ہے نا. اب اگر آپ نے فوج کو واقعی سیاسی معاملات سے دور رکھنا ہے اور ان کو اپنا کام کرنے دینا ہے تو ترکی کی مثال دیں. یہ اوور نائٹ نہیں عمر ترکی میں کہ اس کی کانسٹیٹیوشن کے اندر لکھا ہوا ہے جی کہ جی یہ فوج جو ہے اس کا رول ہے. یہ اوور نائٹ تو چھٹی نہیں ہوگی فوج کی وہاں. اب تو جرنیل وہاں کو کرنے کے پاداش میں جو سابق آرمی چیف تھا وہ اندر ہوئے. جی بالکل. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ 1-2 الیکشن جو ہیں وہ ہوں آن دی واچ آف دی پریزیڈنٹ گورنمنٹ یا جو بھی انکمبنٹ گورنمنٹ ہو. ہمارے ہاں تو ہوا ہی نہیں کبھی. یہ ہمیشہ ایک انٹرونشن ہوتی ہے حکومت کی چھٹی کرا کے تو الیکشن کرا دی جاتے ہیں. تو اس لحاظ سے یہ 20ویں ترمیم جو ہے یہ بہت زیادہ میرے خیال سے ایک مثبت پیش رفت ہے. مؤخر کی ہوئی ہم اس پہ بات کرتے ہیں. رانا کیسر صاحب ہمارے ساتھ ہیں، سینئر صحافی اور تجزیہ نگار اسلام آباد سے. رانا صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. رانا صاحب، قومی اسمبلی سے متفقہ طور پہ منظور ہو گئی، ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے پولیٹیکل پارٹیز کی سیاسی قیادت کی. کیا وجہ ہوئی کہ یہ سینٹ میں مؤخر کر دی گئی؟ سرما صاحب، ایسا ہے کہ سینٹ میں کچھ ایسی سیاسی جماعتیں ہیں جن کی ریپرزنٹیشن نیشنل اسمبلی میں نہیں ہے. اور آپ کو معلوم ہے کہ جب نیشنل اسمبلی میں یہ 20th امینڈمنٹ بل آیا تھا
تو وہاں پہ بھی یہ 6 دفعہ ڈیفر ہوا تھا بیکاز وہاں پہ کنسنسس ڈیولپ نہیں ہو رہا تھا، اور پی ایم ایل این خاص طور پہ کچھ ایسی شرائط لے کے آئی کہ اس کو بھی 20ویں ترمیم کا حصہ بنایا، جو کہ الیکشن کمیشن سے متعلقہ تھی. تو چونکہ یہ سیاسی جماعتیں جو خاص طور پہ جماعت اسلامی، نیشنل پارٹی اور پختونخوا ملی عوامی پارٹی جو کہ سینٹ میں موجود ہیں، یہ ان کا بھی خیال تھا کہ ان کو بھی آن بورڈ لیا جائے. اور اسی وجہ سے آج جو لیڈر آف دی ہاؤس ہیں نیر بخاری، انہوں نے ہاؤس میں کہا کہ اس کو مؤخر کیا جاتا ہے کیونکہ انہوں نے کہا تھا کہ ہمیں بھی آن بورڈ لیا جائے. تو یقینی طور پہ حکومت ویسے تو اگر چاہے تو 2/3 کے ذریعے اس کو سینٹ سے بھی پاس کروا سکتی تھی، اگر آج یہ لے آتے تو میرا خیال ہے کہ چھوٹی پارٹیوں کے آبجیکشن کے باوجود بھی کروا سکتے. لیکن رانا صاحب میرا سوال یہ ہے کہ یہ ان کو پہلے خیال نہیں آیا، یہ بعد خرابی بسیار خیال آیا کہ یار انہوں نے پوچھ لو. عارف صاحب آپ صحیح کہہ رہے ہیں، کیونکہ یہ دیکھیں یہ تو ایک تاریخ ہے نا اس حکومت کی کہ ان کو پہلے جو بھی کام کرنا ہوتا ہے یہ کر جاتے ہیں، اس کے بعد چاہے وہ سپریم کورٹ ہو چاہے وہ پارلیمنٹ ہو، وہ ان کو پھر اس طرف پش کرتے ہیں کہ آپ اس طرف بھی آئیں، تو یہ کرتے ہیں. یہ تو ان کی ایک نااہلی ہے. لیکن ایک جو آپ نے بات کی ہے وہ کافی میں سمجھتا ہوں کہ وہ صحیح بات ہے کہ یہ ایک کمزور حکومت ہونے کے باوجود جس کے پاس کہیں بھی میجورٹی نہیں ہے، نہ نیشنل اسمبلی میں سمپل میجورٹی ان کی ہے، وہ کولیشن گورنمنٹ ہے، اور سینٹ میں بھی. تو یہ ایک اچھا روایت بھی ایک اچھی ہے کہ آپس میں مل کے دوسروں کو آن بورڈ لے کے ابھی تک جتنی بھی لیجسلیشن ہوئی ہے نیشنل اسمبلی میں لارجلی وہ کنسنسس سے ہی ہوئی ہے. تو میرا خیال ہے ایک اچھا فیصلہ ہے ان کا کہ آج اگر انہوں نے ڈیفر کر دیا. لیکن دوسری بات جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کو خیال کافی دیر بعد آتا ہے کہ دے آر اسلیپ، ان کو کوئی اٹھاتا ہے تو پھر ان کو سمجھ آتی ہے کہ یہ کیا ہے. بٹ آن دی ہول آئی وڈ سے کہ یہ ایک اچھا قدم ہے کہ کنسنسس ڈیولپ ہو رہا ہے. چلیں رانا صاحب، آپ نے کوئی اچھی بات بھی جو ہے وہ اس حکومت کے بارے میں کہہ دی کہ بہرحال کنسنسس جو ہے اس کی طرف تو انہوں نے ایک کوشش کی ہے. دیکھیں ہم سب جمہوریت داروں، بہت شکریہ رانا صاحب آپ کا، ہم جمہوریت داروں کو سپورٹ کرتے ہیں. صحت کے مصداق کے پاس تو ہو ہی جائے گی نا. جی بالکل، کوئی ایسا مسئلہ تو نہیں ہے. عسکری صاحب، آپ یہ جو بات کہی جاتی ہے بہت زیادہ یہ پرسیپشن ہے کہ جس وقت یہ بنیادی طور پہ تو یہ سٹارٹ ہوئی، وہ جو 28 پارلیمنٹیرینز جن کو سسپینڈ کیا گیا تھا ان کی وجہ سے یہ 20th امینڈمنٹ کا جو ہے ایک ایشو سامنے آیا. لیکن اس کے اوپر پولیٹیکل پارٹیز نے آپس میں کنسنسس کیا اور یہ سارا کچھ ہو گیا. تو یہ بات جو کہا جاتا ہے کہ جی جہاں پہ عوام کے مفادات کی بات ہوتی ہے وہاں پہ یہ کرٹیسزم چلتا ہے، لیکن جہاں اپنے مفادات کی بات ہوتی ہے یہ اکٹھے ہو جاتے ہیں. 18th امینڈمنٹ ہو، 19th امینڈمنٹ ہو یا 20th امینڈمنٹ ہو.